Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في سرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی بات پہنچ گئی؟ جبکہ وہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کیا، تو انہوں نے کہا تم پر بھی سلام کیا، اجنبی لوگ لگ رہے ہو۔ پھر وہ اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور ایک فربا بچھڑا لے کر آئے اور اسے ان کے سامنے پیش کیا، کہا کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ اور ان سے کچھ ڈر کا محسوس ہوا، وہ بولنے لگے ڈریے نہیں، اور ان کو ایک علم والے بچے کی بشارت دی۔ ان کی بیوی بولتی ہوئی آئی، پھر اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا اور کہا پانچ بوڑھی عورت۔ ان لوگوں نے کہا ایسی تمہارے رب نے کہا، یہ کیونکہ وہ بڑا ہی حکمت والا اور علم والا ہے۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ جو اللہ سے ڈرنے والے متقی اور پرہیزگار ہیں وہ اپنے مال میں بھی اللہ سے ڈرتے ہیں اور اپنے مال میں غریبوں کا، سائلوں کا، محروم لوگوں کا، فقراء غریبوں کا جو حصہ رکھتے ہیں۔ تو زمین میں بھی ایمان رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، خود انسانوں کی اپنی ذات میں ان کو چاہیے کہ غور فکر کر کے دیکھیں۔ انسان کا رزق حقیقت میں آسمان سے ہوتا ہے، کیونکہ بارش ہوتی ہے اور وہ زمین کے سرسبز ہونے کا اور زمین کے اپجاؤ بننے کا سبب بنتی ہے۔ تو اللہ نے آسمان اور زمین کی قسم کھا کر فرمایا کہ زمین و آسمان کے رب کی قسم کہ قرآن کریم بالکل برحق ہے، قیامت کا جو ذکر قرآن میں کیا گیا ہے وہ بالکل برحق ہے، اور کلام اللہ کا ایسے برحق ہے جیسے کہ تم اپنی بات کہتے ہو تو تمہارے بولنے میں کوئی شک نہیں، وہ بالکل برحق ہے، ویسے ہی کلام بھی برحق ہے۔ اس کے بعد اب دلیل کے طور پر ایک واقعے کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایک نہیں بلکہ اس میں دو واقعے ہیں، ایک خوشخبری کا اور ایک عذاب کا۔ وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے ہر قوم کو نبی کے ذریعے پیغام پہنچا دیا کہ اگر ہمارے نبی کی بات مانو گے تو تمہارے لیے یہ وعدے ہیں، اور اگر ہمارے نبی کی بات نہیں مانو گے تو تمہارے لیے یہ وعیدیں ہیں، یعنی دھمکی ہے اور اللہ کی طرف سے عذاب کی خوشخبری ہے۔ تو جن لوگوں نے مان لیا وہ کامیاب ہوئے، اور جنہوں نے نہیں مانا وہ کیا ہوئے؟ ناکام ہوئے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو دونوں باتیں پہلے بتا دی، لیکن وہ مان نہیں رہے تھے،
تو آخر میں عذاب ان کے پاس بعد میں ہی آیا، جب حد سے آگے وہ بڑھ گئے۔ اور جب عذاب آ گیا تو انہوں نے، اللہ نے جو ان سے وعدہ کیا تھا کہ دیکھو نبی کی بات نہیں مانو گے تو ہم تمہیں تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے، دیکھو وہ عذاب تمہارے اوپر مسلط ہو گیا۔ ہم نے پہلے بتایا تھا، اپنے نبی کی زبان سے کہلوایا تھا، اپنے کلام میں ہم نے تم کو بتایا تھا کہ بات نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا، اور تم نے نہیں مانا، اب وہ عذاب آ بھی گیا۔ ویسے ہی یہ بات بھی جان لو کہ ہم نے اپنے نبیوں کے ذریعے تم کو بتا دیا کہ قیامت واقع ہوگی، نہیں مانو گے ایک دن یہ بھی دیکھ لو گے کہ قیامت آ کر رہے گی، اور آ گئی ہے، اس کو دیکھو گے اپنی نگاہوں کے ساتھ۔ تو واقعے کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ معزز مہمان آئے۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، جملے کی شروعات کوشچن کے ذریعے، سوال کے ذریعے، کہ کیا تمہیں ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچ گئی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بات اللہ رب العزت نے وحی کے طور پر اس سے پہلے، اس آیت کے نزول سے پہلے بھی بیان فرما دی۔ اس واقعے سے پہلے، اس آیت کے نزول سے پہلے بھی ابراہیم علیہ السلام اور فرشتوں کا واقعہ آ چکا ہے، اس لیے یہاں پر اب دوبارہ پوچھا جا رہا ہے کیا تمہارے پاس یہ بات پہنچ گئی؟ تمہیں اس کی خبر ملی؟ تو یہ خبر ملی کا مطلب کیا ہوا ہے کہ یہ بات جو ہے پہلے سے گردش کر رہی ہے، پہلے سے لوگوں کی کانوں میں بات پہنچا دی گئی ہے، اب آپ سے پوچھا جا رہا ہے یقینی طور پر کہ آپ کو معلوم ہو گیا یا نہیں۔ تو یہ جو فرشتے آئے تھے ان کے بارے میں مفسرین نے الگ الگ اقوال نقل کیے ہیں۔ بعض نے کہا کہ وہ 3 فرشتے تھے، جبریل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں 8 فرشتے تھے، بعض کہتے ہیں 9 فرشتے تھے، بعض کہتے ہیں 12 فرشتے تھے، وغیرہ۔ بہرحال اللہ کی طرف سے اگر عذاب لے کر ایک فرشتہ بھی آ جائے وہی کافی ہے، ایک فرشتہ بھی اگر عذاب لے کر آ جائے تو وہی کافی ہے کہ جائے کی پوری جماعت اللہ رب العزت بھیجے۔ لیکن اللہ کا دستور ہے کہ وہ کئی فرشتوں کو بھیجتا ہے عام طور سے۔ تو وہ فرشتے آئے تو وہ آزمائش بن کر آئے، ایسا نہیں کہ وہ آئے تو آزمائش بن کر آئے۔ آزمائش کیا ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام جس قوم میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے ان میں بہت گندی بیماری پیدا ہو گئی تھی۔ وہ گندی بیماری ہے کہ وہ لڑکوں سے اور مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے تھے اور عورتوں کو اپنے انہوں نے چھوڑ رکھا تھا، عورتوں کے پاس نہیں جاتے تھے، لواطت کی بیماری ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی۔ تو یہ فرشتے آزمائش بن کر آئے، یہ بالکل امرت یعنی ایسا بچہ جو جوانی کے قریب پہنچ رہا ہو اور مونچھیں وغیرہ جو ہلکا سا نکلنا شروع ہوتی ہیں، ظاہر ہوتی ہیں، بس وہ شکل ہو اور ابھی مونچھیں وغیرہ داڑھی وغیرہ آئی ہو، وہ بچہ جو ہوتا ہے جو بالکل جوانی کے قریب پہنچ رہا ہو 10 سال کے بعد، 15 سے پہلے کا، وہ تقریباً کہہ لیجیے وہ امرت بچہ کہلاتا ہے۔ تو اس شکل میں وہ فرشتے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو معزز سمجھ کر ان کی مہمان نوازی کی۔ اللہ رب العزت نے سب سے بڑی سنت انبیاء علیہ السلام کو جو عطا فرمائی ہے وہ مہمان نوازی، وہ مہمان نوازی۔ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا ایک خاص وصف کہ مہمان نوازی میں بہت پیش بہت آگے رہتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے گھر میں جا کر ایک عمدہ فربا موٹا تازہ بچڑا تیار کرایا، اسے پکوایا، پھر لا کر مہمانوں کے سامنے پیش کیا۔ آج بھی عربوں کا دستور ہے کہ وہ پورا بکرا جو ہے
یا کہہ لیجیے کہ اونٹ کا پورا پورا حصہ جو پورا جسم کا ہے وہ پورا حصہ جو تندور میں بنا کر پکا کر لا کر دعوت میں سامنے رکھے، آپ کے سامنے چھری رکھی ہوئی ہے، آپ لیجئے کاٹیے اور جو جی چاہے وہ کھائیے، وہاں بھی موجود ہے، ہڈی بھی موجود ہے، سینہ بھی موجود ہے، پشت بھی موجود ہے، سارے گوشت آپ کے سامنے موجود ہے، جو جی چاہے وہ کاٹ کر آپ، یہ آج بھی عربوں کا دستور ہے کہ پورا پورا وہ تیار کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب وہ پہنچے تو انہوں نے سلام کیا، قالوا سلاما، تو ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے ویسے ہی جواب دیا سلام، آپ کے لیے بھی سلامتی ہو۔ لیکن اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو ان سے کچھ اجنبیت سی محسوس ہوئی، جب ان کے سامنے کھانا پیش کیا کہنے لگے کہ قوم منکرون، کچھ اجنبی سے لگتے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اس وقت تھوڑا سا خدشہ، اندیشہ پیدا ہوا جب ان کے سامنے کھانا پیش کیا، ان کی خاطرداری شروع کی تو انہوں نے کھانے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا کہ ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں۔ تو ہر آدمی جس کے گھر مہمان آیا ہو اور وہ کھانا نہ کھا رہا ہو تو دل میں ایک قسم کا اندیشہ پیدا ہوتا ہے، اگر اپنا عزیز رشتہ دار ہو تو دل میں پیدا ہوتا ہے کہ شاید میری کسی بات پر یہ ناراض ہے اس لیے ہمارے یہاں کھانا پانی، اور اگر کوئی اجنبی ہو تو اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی دشمن ہو یا دشمن کا بھیجا ہوا کوئی شخص ہو جو مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اندیشہ پیدا ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دو معاملے تھے، ایک تو کہ اندیشہ ہوا کہ انسانوں کی شکل میں آئے ہیں، تو اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ دشمن، دوسرے کہ آپ نبی تھے، نبی کے پاس فرشتے بھی آتے ہیں، پھر یہ اندیشہ ہوا کہ یہ فرشتے نہ ہوں، جو نبی کے پاس تو ہمیشہ فرشتے آتے ہیں وہی لے کر، پیغام لے کر، تو جب وہ آئے تو یہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فرشتے اور انسانی شکل میں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام بسا اوقات انسانی شکل میں پیغام لے کر آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے جو بہت سے صحابی ہیں ان میں سے ایک صحابی ہے دحیہ کلبی، حضرت جبریل علیہ السلام عام طور سے دحیہ کلبی کی شکل میں آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی فرمایا، ورنہ کبھی کسی اجنبی کی شکل میں، کسی بہرحال انسانی شکل میں آتے ہیں۔ ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ صحابہ نے دیکھا کہ ایک شخص گھوڑے پر بہت تیزی کے ساتھ سوار چلا آ رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت دور سے سفر کر کے آیا، لیکن جب وہ آیا تو اس کے کپڑے بالکل صاف ستھرے، اس کا چہرہ بالکل چمکتا دمکتا دھلا ہوا، بالکل ایسا لگے نہیں رہا تھا کہ دور سے سفر کر کے آیا۔ حالانکہ انسان جب دور سے سفر کر کے آتا ہے تو چہرے پر دھول ہوتی ہے، مٹی ہوتی ہے، اور دھوپ اور کیا بولتے ہیں کہ ہوا اور دیگر تمام کی وجہ سے چہروں پر ایک قسم کی پسماندگی چھائی رہتی ہے، اس کا احساس ہوتا ہے، کپڑے پر جو دھول جم جاتی ہے، جو گندگی جم جاتی ہے، اس کا احساس ہوتا ہے کہ آدمی دور سے سفر کر کے آیا ہے، لیکن ذرا برابر نشان نہیں تھا، لیکن آنے کی وجہ سے لگ رہا تھا کہ بہت دور سے سفر کر کے آیا۔ ہمارے درمیان بیٹھ گیا وہ انسان، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جیسے نماز میں لوگ بیٹھتے ہیں گویا کہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی آیا اور نماز کی حالت میں تحیات کی شکل میں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے اپنا گھٹنا ملا کے بیٹھ گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر گھٹنے پر ایسے ہاتھ رکھا۔ اس کے بعد پھر پوچھا اے محمد یہ بتائیے کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے بتایا تو کہا کہ آپ نے بالکل سچ کہا۔ پھر پوچھا بتائیے ایمان کیا ہے؟ آپ نے بتایا کہ آپ نے بالکل سچ کہا۔ پوچھا وغیرہ وغیرہ تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے 5 سوال کیے، تو ہر سوال کرنے کے بعد جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تو کہتے ہیں بالکل آپ نے سچ کہا۔ تو صحابہ کہتے تھے ایک تو یہ سوال کر رہا ہے، دوسرے ایک ہی جواب دینے کے بعد یہ کہہ رہا ہے آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ آدمی پہلے سے جانتا تھا، اس کے بعد اس نے سوال جان بوجھ کے کیا۔ بہرحال صحابہ تذبذب میں پڑے تھے، وہ شخص آیا اور چلا گیا۔ جب چلا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور تمام صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے بتایا کہ پتہ تمہیں کون آیا تھا؟ اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ کہنے لگے کہ حضرت جبریل آئے تھے، وہ تم کو تمہارا اسلام، تمہارا دین، تمہارا مذہب، تمہارا ایمان، تم کو ساری چیزیں بتا کے
صحابہ نے کہا کہ اچھا میرے درمیان جبریل علیہ السلام موجود تھے اور انسانی شکل میں تھے، تو کیا پتا، تو کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو فرشتے آئے تھے وہ انسانی شکل میں آئے تھے اور نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے تھے. ان کی برائیاں تھی نوجوانوں کے ساتھ، نوجوان لڑکوں کے ساتھ، تو اسی شکل میں آزمائش کے طور پر آئے تھے. بہرحال مہمان نوازی کی، انہوں نے نہیں کھایا. ابراہیم علیہ السلام نے سے پوچھا کیا بات ہے بھائی، کھا کیوں نہیں رہے؟ جب انہوں نے ہاتھ کھڑا کر لیا کہ نہیں ہم نہیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ڈر محسوس ہوا. تو انہوں نے کہا آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ ڈریے نہیں، کسی قسم کا کوئی اندیشہ نہ کیجیے. پھر انہوں نے پورا واقعہ بتا دیا کہ ہم لوط کے یہاں بھی جا رہے ہیں. لوط علیہ السلام جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے غالباً بھتیجے یا بھانجے لگتے ہیں، تو وہ صدوم علاقے میں تھے. فرمایا کہ اب آپ کے یہاں سے ہم جا رہے ہیں، آپ کے پاس ایک پیغام اللہ کا لے کر آئے تھے، وحی لے کر آئے تھے. وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ آپ کے یہاں بڑھاپے میں اولاد، یہ خوشخبری اللہ نے آپ کو. اس وقت حضرت سارہ کی عمر غالباً جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ تھی، ان کی عمر تقریباً 90 سال ہو چکی تھی. ابراہیم علیہ السلام 100 سال یا اس کے اوپر 120 کے آس پاس تھے. تو جب انہوں نے یہ بات سنی تو ان کو تعجب ہوا کہ ابھی تک تو ہمارے کوئی اولاد نہیں ہے، جوانی میں ہمارے کوئی اولاد نہیں ہے، اب 90 سال کے ہو چکے ہیں، اب اولاد؟ آدمی کو تعجب ہوتا ہے جب کوئی چیز عجوبے کے طور پر پیش ہو جائے، اچانک کوئی خوشخبری سنا دی جائے جس کے ہونے کی امید نہ ہو. اس وقت انسان کیا کرتا ہے؟ شاک ہو جاتا ہے، تعجب میں پڑ جاتا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے بڑا زبردست کہ صرف ایک مزدوری کی تھی ایک دن کی، اور اپنے مالک کے پاس مزدوری چھوڑ کے چلا گیا، اور جب واپس آیا تو مالک نے کہا یہ جتنے اونٹ، گھوڑے، گائے، بکری، یہ وہ غلام اور دنیا کے تمام مال و دولت اور جو بھی رہا ہو، کہ یہ جو تم دیکھ رہے ہو نا یہ سب تمہاری مزدوری ہے، لے جاؤ. مزدوری جو ہماری ایک آنا مشکل سے بن رہی ہے، اور یہ کہہ رہے یہ ساری چیزیں تمہاری مزدوری ہے، لے جاؤ. آدمی کا تعجب ہو گئے نہیں؟ اگر اللہ کے بندے لا تستعذی بھی، میرے ساتھ مذاق مت کرو، بس میری مزدوری دے دو. کیا مذاق کر رہا ہے کہ یہ سب تم کھا رہا ہے؟ ہم تو صرف اپنی مزدوری ایک دن کی لینے آئے. پھر کہتا نہیں بھائی یہ سب تمہارا، تمہاری مزدوری ہے یہ. تب جب وہ تفصیل بتاتا ہے تو اس کو یقین آتا ہے، اچھا. پھر اپنی ساری مزدوری لے کے وہ چلا جاتا ہے. اللہ اس کا سیرا اس مالک کو پھر ایک موقع پر بھی دیتا ہے. تو بہرحال جب اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آ جائے جو انہونی ہو اور اس کے بعد ہونے والا ہو جائے، امید جگ جائے، تو آدمی شاک حیرت میں پڑ جاتا. تو فاقبلت امرأته فی سرته، وہ بولتے ہوئے کچھ بدبداتے ہوئے آئی. فسرت وجہها، فسکت وجہها، اپنے چہرے پر ہاتھ مارا. ہاتھ مارنے سے مراد یہ نہیں کہ مار پیٹنا شروع کر دیا. کبھی تعجب میں ہوتا ہے کہ آدمی ایسے کر لیتا، کبھی تعجب میں آدمی ایسے رکھ لیتا. عورتوں کی خاص صفت ہوتی ہے کہ جب ان کو کوئی شرم حیا کی بات پیش آ جائے، کوئی شرم حیا کی بات پیش آ جائے تو فوراً اپنا پلو اپنے چہرے پر ڈال لیتی ہے، اپنے دوپٹے سے اپنا چہرہ چھپا لیتی ہے، اور شرم کی وجہ سے چہرہ جھکا کے پھر بھاگ جاتی ہے. تو ویسے انہوں نے کیا، فسکت وجہا، اپنا پلو اپنا دوپٹہ اپنے سر پر مارا. کہنے کہ عجیز نافی، ایک تو بوڑھی ہو گئی ہوں، دوسرے بانجھ ہوں، اولاد ہوئی نہیں، اب اولاد؟ یہ تعجب کی بات ہے. اس وقت مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جب فرشتوں نے خوشخبری سنائی، فرشتوں نے خوشخبری سنائی تو ان کو جب تعجب ہوا تو فرشتوں نے ان کو کہا قالوا کذالک قال ربک، یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا حکم ہے اور ایسے ہی ہو کر رہے گا. جب فرشتوں نے یہ خوشخبری سنائی تو اسی وقت حضرت سارہ رضی اللہ عنہا جو ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ تھی، بوڑھی تھی، 90 سال کی تھی، ان کے اندر جوانی کے آثار محسوس ہونا شروع ہو گئے. جوانی کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ محسوس ہونا
शुरू हो गई तो उनको एहसास हो गया कि नहीं अब शायद औलाद होगी, तो मारे शर्म के अपना दुपट्टा अपने चेहरे पर रखा और वहां से बुदबुदाते हुए कहते हुए भाग खड़े। औलाद भी हो रही तो बुढ़ापे वगैरह वगैरह। अल्लाह जिसे जब चाहे नवाजता है, ये उसकी देन है, उसका करम है। तो ये फरिश्तों ने आकर कहा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गोया खुशखबरी सुनाई, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि नहीं ये फरिश्ते हैं। उसके बाद थोड़ा सा अफसरदगी हुई कि ये लूत अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और उसके बाद उनको बताएंगे कि हम तुम्हारी कौम के ऊपर आजाब लेकर आ गए हैं, अब ये पूरी की पूरी कौम तबाह और बर्बाद। उसका जिक्र इंशाअल्लाह आगे आएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो खुशखबरी दी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को और हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को, तो जो खुशखबरी दी वो खुशखबरी एक बच्चे की थी, उनका नाम इसहाक है। मुफस्सिरीन ने मुत्तफ़क़ा तौर पर कह लीजिए या जमहूरी तौर पर कह लीजिए, ज़्यादातर उलमा ने यही कहा है कि वो जो है हज़रत सारा अलैहिस्सलाम थी, जिनके बेटे इसहाक हैं, जिन्होंने फ़लस्तीन में जो मस्जिद अक्सा मौजूद है, जो हमारा क़िबला अव्वल मौजूद है, वो उन्होंने तामीर की थी। उनकी खुशखबरी ये है कि अल्लाह ने फरमाया कि वो बड़े हिकमत वाले भी होंगे, इल्म वाले भी होंगे। अल्लाह बड़े हिकमत वाला और इल्म वाला है। तो ये खुशखबरी अल्लाह ने उनको बुढ़ापे में अता की। और बहुत से अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात हैं जो बुढ़ापे में अल्लाह ने उनको औलाद अता की। आज भी लोगों को बुढ़ापे में औलाद मिला है, बहुत से लोगों, ऐसा नहीं है कि फौरन मिल जाए, कभी मायूस नहीं होना चाहिए। कभी किसी को 10 साल बाद, किसी को 20 साल बाद, किसी को 25 साल बाद औलाद मिलती है वगैरह वगैरह। कभी बुढ़ापे में बिल्कुल पहुंच जाता है तो औलाद मिलती है। ये अल्लाह का मामला है। अल्लाह जिसे चाहता है नवाजता है और जिसे चाहता है महरूम। सुभान अल्लाह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह।